اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ماہ مبارک رمضان میں بعض اوقات سوال یہ کیا جاتا ہے کہ اکثر لوگ ایسی محنت اور مزدوری کرتے ہیں، ایسا مشقت والا کام کرتے ہیں کہ جس میں روزہ رکھنا انتہائی وبال جان ہوتا ہے، انتہائی مشکل ترین ہوتا ہے، بلکہ بعض اوقات ان کی محنت اور مزدوری اور ان کے مشقت والے کام کی وجہ سے روزہ رکھنا ناممکن ہو جاتا ہے۔ تو کیا ایسے افراد کہ جو اس قدر سخت محنت اور مزدوری کرتے ہیں، اس قدر سخت مشقت والا کام کرتے ہیں، کیا شریعت نے روزہ چھوڑنے کی گنجائش دی ہے؟ کیا شریعت نے کوئی ایسی رعایت دی ہے کہ وہ افراد روزہ نہ رکھیں، روزہ ان سے ساقط ہو سکتا ہے؟ تو شریعت مقدسہ یہ کہتی ہے کہ اگر ان افراد کے پاس اس قدر کوئی مال جمع ہے کہ اگر وہ اس مہینے محنت اور مزدوری اور وہ مشقت والا کام نہ کریں اور گھر بیٹھ جائیں اور اپنی اس جمع شدہ رقم سے اس مہینے گزارا کر سکتے ہیں، تو شریعت یہ کہتی ہے کہ اس مہینے وہ اپنی اس مزدوری اور اس محنت والے کام سے اجتناب کریں، اپنی جمع شدہ رقم سے اس مہینے اپنے اخراجات کو پورا کریں اور روزے رکھیں۔ یعنی محنت چھوڑ دیں، مزدوری چھوڑ دیں، اپنی جمع شدہ رقم جو ہے اس سے اپنا اور اپنے بچوں کا جو ہے وہ گزارا کریں، لیکن روزے رکھنے پھر بھی ضروری ہے۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ وہ انسان کے جو اس قسم کی سخت مزدوری کرتا ہے، اگر اس کے پاس جمع شدہ کوئی رقم بھی نہیں ہے، وہ گزارا بھی نہیں کر سکتا، تو اب شریعت کہتی ہے کہ کسی سے قرض لیا جائے، کسی سے ادھار پیسے لیے جائیں اور ان پیسوں سے، اس قرضے سے اپنے اس مہینے کا گزر بسر کیا جائے اور روزے رکھے جائیں۔ یعنی پھر بھی اگر اپنے پاس پیسہ نہیں ہے تو کسی سے قرض لے کر بھی اس مہینے اس محنت سے اجتناب کرنا چاہیے، اس مزدوری سے اجتناب کرنا چاہیے اور گھر بیٹھ کے، گھر رہ کے روزے رکھنے چاہیے۔ اب مسئلے کی دو طرفیں ہو گئے، یعنی ایک اپنے پاس اگر جمع شدہ رقم ہے تو اس محنت سے اجتناب کریں، جس میں روزہ نہیں رکھا جا سکتا اس جمع شدہ رقم سے جو ہے اپنا گزارا کریں۔ اگر اپنے پاس جمع شدہ رقم نہیں ہے تو کسی سے ادھار لے کے، قرض لے کے اپنے اس مہینے کا گزارا کیا جائے اور روزے رکھے جائیں، اور وہ سخت محنت والے کام کہ جس میں روزہ رکھنا ممکن نہیں ہے، یہ انتہائی مشقت کا کام ہے، اس کام سے اجتناب کیا جائے۔ اب اگر اپنے پاس بھی کوئی رقم نہیں ہے، کسی سے ادھار بھی نہیں مل سکتا، کوئی ادھار بھی دینے کو تیار نہیں ہے، کسی سے قرض بھی نہیں مل سکتا، کوئی قرض دینے کے لیے بھی تیار نہیں ہے، تو اب شریعت یہ کہتی ہے کہ پھر بھی روزہ معاف نہیں ہے، بلکہ روزہ وہ بندہ رکھے گا، لیکن اگر اس محنت والے کام کے دوران اس کے اندر اتنی کمزوری آ جاتی ہے، وہ اپنے اندر اتنی کمزوری محسوس کرتا ہے، اگر کچھ نہ کھایا یا نہ پیا تو اس کی صحت کو، اس کی جان کو نقصان ہوگا، تو شریعت کہتی ہے کہ اب اتنا کھا اور پی سکتا ہے کہ جس سے اس کی طبیعت بحال ہو جائے، اتنا کھا اور پی سکتا ہے کہ جس سے اس کی صحت بحال ہو جائے، اس کی جان کو خطرہ نہ رہے، لیکن روزہ پھر بھی مکمل کرے گا کھانے پینے کے باوجود۔ یہ جو کم مقدار میں اس نے کھایا اور پیا ہے کہ اس کی صحت جو ہے وہ ٹھیک رہے اور اس کی جان کو کوئی نقصان نہ پہنچے، اس کے باوجود اس کا روزہ ہوگا، وہ روزہ مکمل کرے گا۔ لیکن پھر ماہ مبارک رمضان گزرنے کے بعد جب دن چھوٹے ہو جاتے ہیں اور روزہ رکھنا آسان بھی ہو جاتا ہے، تو ان دنوں میں ان روزوں کی قضا بھی کرے گا کہ جن روزوں میں اس نے اس معمولی مقدار کے لیے کھایا بھی تھا۔ تو اس لیے روزہ کسی حال میں چھوڑا نہیں جا سکتا۔ ہاں، وہ ایک علیحدہ امور ہیں کہ جن کی قرآن کریم نے اجازت دی ہے کہ انسان مریض ہو، انسان سفر میں ہو،
یا کوئی ایسا عذر، ایسی بیماری جو ہے وہ لاحق ہو جائے جس کی وجہ سے اس کا روزہ رکھنا ناممکن ہو جائے، تو وہ ایک علیحدہ چیز ہے اور اس کے لیے جو ہے وہ روزہ چھوڑ سکتا ہے، اور ماہ مبارک رمضان کے بعد ان روزوں کی فقط قضا کرے گا، اس پہ کوئی کفارہ نہیں ہوگا۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج آل محمد۔